جی اس وقت ہم موجود ہیں مرکزی جامعہ مسجد میں، جہاں پہ قربانی کے جانور جو ہیں لائے جا چکے ہیں۔ کل قربانی کا دن ہے، تقریباً جہاں پر 60 جو جانور ہیں وہ لائے جا چکے ہیں۔ کروڑوں روپے مالیت کے جو جانور مسجد میں پہنچ چکے ہیں، مدرسے میں پہنچ چکے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت مولانا قاسم ادریس صاحب موجود ہیں۔ باقی ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ جانور کہاں سے لائے ہیں اور کیسے یہ قربانی کا فریضہ ادا کریں گے۔ جی جناب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ پریس کلب کے ساتھیوں کا، بالخصوص رانا محمد اکرام صاحب اور خالد ارمانی صاحب کا کہ آپ تشریف لائے۔ یہ ہمارے ہاں عمومی نظم سے ہٹ کر قربانی ہوتی ہے، اور اس قربانی کے اندر ہم سب سے پہلے جو شریعت کے تقاضے ہیں ان تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں کہ جن تقاضوں کے اندر ایک شورا قائم ہے کہ جو شورا علماء، مفتیان اکرام اور بڑے شیوخ الحدیث ہیں جس شورا کے اندر، کہ تمام نظم وہ ان کا شریعت کے مطابق ہوتا ہے۔ اس تمام جتنے جانور یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں، یہ ہم نے کسی وپاری کو یا کسی قصاب کو یا کسی کو اجرت دے کر ہم نے ساتھ نہیں لیے، بلکہ یہ اسی شورا کی اپنی ذاتی خرید ہے۔ اور اس کے لیے سب سے پہلے نمبر پر جو ٹیم ورک ہوتا ہے وہ ہم پورے پنجاب کا ٹیم ورک کرتے ہیں کہ پنجاب میں ہمیں جانور کہاں سے ملے گا، اور اس کے لیے انتہائی بہترین نظم بنایا جاتا ہے۔ میں آپ کو انشاءاللہ اس کی تفصیل بھی بتاؤں گا تھوڑی دیر میں، اور وہ طریقہ بھی بتاؤں گا کہ ہماری جانور اتنی قیمت خرید کا ہے، اس میں اتنا خرچ ہے، اور اس میں قصاب کی اجرت اتنی ہے، اس میں جو اضافی خرچ اس کی اکوموڈیشن جسے کہہ سکتے ہیں، آنے جانے کا جتنا خرچہ ہوا ہے یا ان کے چارے کا یا معاملات کا، وہ تمام چیزیں اس کے اندر ہم شریعت کے حساب سے رکھی جاتی ہے۔ اور اس کے اندر ایسا نہیں کیا جاتا کہ ایک جانور کسی بندے نے خریدا ہے، پھر اس سے دوسرے نے خریدا ہے اور پھر ہم نے خریدا ہے، یہ ہمارے اندر ہی جو ہے وہ کوئی ایسی بات ہوئی ہے، ایسا الحمدللہ نہیں ہے۔ یہ بالکل صاف شفاف شرعی اعتبار سے بہت ہی خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کیا جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پچھلے سالوں میں جیسا آپ کا ایک معاملہ آپ کے سامنے ایک بات آئی تھی کہ کھالوں کا ریٹ کوئی بھی نہیں تھا، آج بھی رانا محمد اکرام صاحب موجود ہیں، اتنا کھالوں کا ریٹ نہیں ہے۔ ہم صرف اور صرف اجتماعی قربانی اس لیے کرتے ہیں تاکہ جو لوگ سارا سال مسجد مدرسے کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، یا جو لوگ استطاعت تھوڑی رکھتے ہیں، یا وہ اپنے گھر کے اندر بڑے جانور کی قربانی نہیں کر سکتے، تو پھر وہ جانور ہمیں کہہ دیتے ہیں۔ ان جانوروں میں بعض جانور ایسے ہیں کہ جو ایک ایک حصہ ہے، پورا جانور ہی ایک بندے کا ہے، اس نے ہمیں کہا کہ جی اچھا جانور ہو، خوبصورت جانور ہو، بہت اچھے پیسوں والا جانور ہو، ہم اس کی قربانی کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم گھر کے اندر انتظام انصرام نہیں کر سکتے، آپ ہمارے جانور کی قربانی کریں۔ تو وہ تمام فیسلٹیز ہم یہاں مہیا کرتے ہیں، اور اس کے لیے بس جو حضرات ہمارے پاس آتے ہیں وہ پیسے جمع کرواتے ہیں، اور پھر ہم انہیں فون کر دیتے ہیں کہ توڑوں کے اندر گوشت بند کر کے ہم ان کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اور اس سے پہلے ایک خاص بات آپ کو بتاتے جائیں کہ جس نظم سے ہم جانور خریدتے ہیں اس نظم سے ہم نے نمبر لگائے ہوئے ہیں، جی نمبرنگ کی ہوئی ہے۔ یہاں پر جتنے جانور ہیں ان تمام، جیسے جیسے ہم جانور خریدتے جاتے ہیں ہمارے ذہن کے اندر ہوتا ہے، کاپی میں لکھا ہوتا ہے، اس حساب سے ہم نمبر لگاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ جانور بندہ بعد میں آیا ہے اور اس کا نمبر پہلے لگ گیا ہے۔ جی وہ بھی دکھاتے ہیں، وہ بھی دکھاتے ہیں، جی وہ بھی جانور دکھاتے ہیں۔ یہ تمام ہمارے دوست احباب جو ہیں، جو ہم پر اعتماد کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے دین کے ہم پر اعتماد اصل میں نہیں ہے، اصل میں یہ دین کا اعتماد ہے۔ یہ دین کے اعتماد کی وجہ سے یہ سارا معاملہ ہوتا ہے جی۔ تو اس میں بہت خوبصورت جانور بھی ہیں، میرے بہنوئی ہیں، انہوں نے ان کے لیے جانور لے کر آئے جی، یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت جانور ہے، یہ بھی اجتماعی قربانی کا جانور ہے۔ یہ انتہائی خوبصورت جانور ہے، اس کا قد کاٹ جو ہے وہ بالکل میرے برابر کا ہے، بلکہ مجھ سے شاید اونچا ہی ہو۔
یہ بھی اجتماعی قربانی کا جانور ہے جی۔ اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جس طرح آپ نے کہا کہ ہم خود جا کے منڈیوں سے جانور خریدتے ہیں اور وہاں پہ جانے کا خرچہ، پھر ان کو لانے کا خرچہ، پھر ان کو جہاں پہ رکھنے کا خرچہ، پھر کسائی کا خرچہ، یہ سارے خرچے جو آپ جب کیلکولیٹ کرتے ہیں تو جو صاحب قربانی کے لیے پیسے جمع کراتے ہیں، اگر وہ بڑھ جاتے ہیں تو کیا آپ دوبارہ ان سے پھر ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ یہ خرچہ زیادہ آ گیا تو یہ پیسے اور دیں آپ؟ یہ شروع کے اندر ہی جی، ہم جو ساتھی ہمارے پاس آتے ہیں ہم انہیں کہتے ہیں کہ اس کے اندر کمی بھی ہو سکتی ہے اور بیشی بھی ہو سکتی ہے۔ ہمارے پاس الحمدللہ اس وقت ہم نے 23,000 روپیہ ایسا وصول کیا ہے جو عمومی اجتماعی قربانی کا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں سے تقریباً 15 سے 20 جانور ایسے ہیں کہ جو ہمیں اچھے ریٹ پر ملے ہیں اور ہم ان میں پیسے واپس کریں گے۔ اس میں بہت سے جانور ایسے ہیں کہ جو ہمارے اس 23,000 کے حصے میں برابر ہو رہے ہیں، اور بیچ میں 2 4 6 جانور ایسے بھی ہیں کہ جو اجتماعی قربانی کے نظم سے، یعنی جو ہم نے 23,000 حصہ رکھا تھا اس 23,000 کے حصے سے زیادہ ہے، تو ان کو پتہ ہے۔ اور ہمارے پاس لوگ آتے ہیں اعتماد کرتے ہوئے، کہتے ہیں کہ جی ہمیں پیسوں کی پرواہ نہیں ہے، جانور بہت اچھا ہونا چاہیے۔ تو پھر اس حساب سے پہلے سے ہماری یہ طے شدہ بات ہوتی ہے کہ اس میں جانور اچھے بھی ہو سکتے ہیں اور نارمل بھی ہو سکتے ہیں، پیسوں کے اندر کمی بھی ہو سکتی ہے اور زیادتی بھی ہو سکتی ہے یہ جی۔ سارے جانور آپ کل ہی کریں گے یا عید کے تینوں دن یہ سلسلہ جاری رہے گا؟ جی گزشتہ ہمارا تقریباً حضرت دادا جان رحم اللہ کے دور سے ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ یہ سارے جانور انشاءاللہ کل عصر تک، ہمارا جو ٹارگٹ ہے کل انشاءاللہ یہ تقریباً 55-60 کے قریب جانور ہیں۔ اس میں جو ہمارے ذاتی مدرسے کے اساتذہ کے جانور ہیں جیسے میرا ہے یا اور جانور ہیں، یہ شامل نہیں ہیں، لیکن ہم نے جو ٹارگٹ رکھا ہے، جو قصائیوں سے بات کی ہے، وہ عصر کی نماز تک ہم انشاءاللہ یہ 60 کے قریب جانور ہیں، انشاءاللہ اللہ کے فضل سے یہ مکمل ہو جائیں گے جی۔ بندوبست ہو چکا ہے جی؟ یہ ایک ٹیم ہے جی، تقریباً 13 سے 14 افراد پر مشتمل، ہمارے بہت پرانے دوست ہیں، وہ کسائی ہیں پشاور کے، تو ہماری انہی سے ہر سال ہوتی ہے، تو وہ 13-14 افراد کا گروپ ہے جی۔ جی دیکھیں جی، اس دور میں معاوضہ تو وہ ہمیں پیش کرتے ہی ہیں، لیکن اس دور میں ہر انسان اپنے ذاتی خرچ کے حوالے سے بڑا پریشان ہے، اور اس کے ذاتی اخراجات اس قدر ہو چکے ہیں کہ بغیر ان اخراجات کے کوئی گزارا ہی نہیں ہو سکتا اور کوئی معاملہ ہی نہیں ہو سکتا، تو لہٰذا ہم ان کو یہ آفر کرتے ہیں اور ان کو یہ بتاتے ہیں، اور وہ ہم ان سے طے کرتے ہیں شروع کے اندر ہی کہ یہ اتنا خرچ ہوگا قصاب کا، اور ہم اس سے یہ طے کر لیتے ہیں جی۔ اس میں مولانا صاحب آپ نے بہت اچھی طرح روشنی ڈالی۔ ناظرین، آپ نے سنا ہے کہ پوری ایمانداری سے ایک حساب رکھا جاتا ہے کہ جو جانور 23,000 میں انہوں نے جو لیے ہیں اس میں اگر کمی ہوگی تو پیسے واپس کیے جائیں گے، اگر بیشی ہوگی تو پیسے لیے جائیں گے، اور اگر برابر آ گیا تو ان کو بتایا جائے گا کہ یہ حساب برابر ہو گیا ہے۔ تو یہ پوری ایمانداری کے ساتھ جہاں پہ ایک دینی فریضہ جو ہے وہ سر انجام دیا جاتا ہے۔ کل قربانی ہوگی، آپ کو پھر ہم انشاءاللہ کل قربانی کے مناظر دکھائیں گے۔ کل مولانا صاحب قربانی کے مناظر بھی ہم دکھائیں جہاں سے؟ انشاءاللہ جی، کل صبح نماز عید الاضحیٰ انشاءاللہ 6 بجے ادا کی جائے گی، اور تقریباً امید ہے کہ ہم 6:30 بجے اجتماعی قربانی کا عمل شروع کر دیں گے، اور میں اپنے ساتھیوں سے یہ ملتمس ہوں اور گزارش بھی کروں گا کہ وہ ضرور تشریف لائیں، اور ہمارے ہاں جو ایک اجتماعی قربانی کا نظم ہے، جو عمل ہے، اس کو ضرور دیکھیں جی۔ تھینک یو ویری مچ سر، بہت شکریہ۔